الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے شب برات کے دن کا ایک خاص ترین وظیفہ۔ آپ نے شب برات کو یہ چھوٹا سا اور خاص سا عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کروڑوں اربوں خربوں کا مالک بنا دے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کے کچھ نوافل بھی بتائیں گے اور 15ویں شعبان کے کچھ فضائل و برکات بھی۔ ہماری ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والی ویورز سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، جہاں دیگر مہینوں اور مقدس ایام میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، وہیں ماہ شعبان کی 15ویں کو روزہ رکھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 15ویں شب شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو کہ اس رات اللہ تعالی سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کر دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے۔ تو پیارے پیارے معزز ترین ناظرین، حضرت سیدنا ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ رجب کی پہلی رات، شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات، شب جمعہ، شب عید الفطر یعنی چاند رات اور شب نحر یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں شب۔ جس نے ان 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور ان میں ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے۔ تو علماء شام کا بیداری شب برات میں ایک قول ہے کہ مسجدوں میں اجتماعی طور پر بیداری مستحب ہے۔ اب شب برات دوزخ کی آگ سے نجات، چھٹکارے اور آزادی کی رات ہے، لیکن بدقسمتی سے آج بہت سے مسلمان اسلامی تعلیمات اور علماء دین کی صحبت بابرکات سے دوری کے باعث بے راہ روی کا شکار ہو کر اپنے ہی ہاتھوں اپنا مال فضول خرچ کر کے آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں اور آخرت کی تباہی و بربادی مول لیتے ہیں۔ یقیناً یہ کام حرام اور جرم ہے کہ اس میں مال کا ضائع کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کسی طرح بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ فضول خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو اب شب برات میں کیا کام کرنے چاہیے؟ نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت کا اہتمام کریں۔ اس رات میں کثرت عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کریں۔ اس رات میں توبہ و استغفار اور کثرت سے درود و سلام کا خاص اہتمام کریں۔ اپنے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کی دعا کریں۔ بقدر استطاعت ذکر و اوراد، نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان المعظم کا روزہ بھی رکھیں کہ روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اپنے لیے جتنا ہو سکتا ہے رزق حلال مانگ لیں کیونکہ یہ مانگنے کی رات ہے اور رب تعالیٰ تو ہر اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو اس سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے
ایک بہت ہی آسان سا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے کچن میں چاول تو ضرور ہی پڑے ہوں گے۔ اگر آپ رشتوں کی بندش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پر جادو وغیرہ ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہے اور نفس کی غلامی سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور حاجتیں پوری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آج آپ کے لیے 2 وظیفے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سفید کپڑا آپ نے لینا ہے۔ سفید کپڑا بالکل چھوٹے سے سائز کا ہو، اس میں آپ نے چاول کے 7 دانے لینے ہیں اور اس کو بند کر دینا ہے۔ اب اس پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 500 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ 500 مرتبہ اللہ الصمد۔ اوپر سے آپ نے کسی سفید دھاگے سے اس کو باندھ کے آپ نے گھر کے کسی بھی کونے میں یا کسی بھی جگہ پر آپ نے دبا کر رکھ دینا ہے۔ کسی آپ اپنی ٹرنک میں رکھ دیں یا کسی بھی سامان والی جگہ پر آپ ان چاولوں کو دبا کر رکھ دیں۔ اب آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں اللہ پاک کیسے آپ پر کرم فرمائے گا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ شب برات کی رات کو اللہ پاک آپ پر ایسی رزق کی برسات کر دے کہ آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جاؤ اور رزق کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ چاول کے 3 دانے لینے ہوں گے اور انہیں آپ نے سفید کپڑے میں بند اسی طرح سے کرنا ہوگا۔ بند کرنے کے بعد آپ نے وہ جو آپ نے چھوٹی سی پیکٹ سی تھیلی سی بنائی ہوگی، اس پر آپ نے 100 بار یا رزاق پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے اور آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 3 بار لگاتار درود پاک پڑھنا ہے اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس پر دم کر دینا ہے۔ اب وہ تھیلی آپ نے اپنے پرس کے اندر یا اپنے جہاں پر آپ کی شاپ ہے، کوئی دکان ہے، وہاں جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھ دیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں اللہ پاک کیسے آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا، اور آپ کی روزی میں ایسے برکت ہوگی جیسے پانی اونچائی سے ڈھلان سے نیچے کی طرف آتا ہے، اس طرح سے اللہ پاک آپ پر رزق کی برسات کر دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، چند کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ رضیہ مسز علی ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، مریم خان ہیں، سونو عمران ہیں، شائستہ طاہر ہیں، اسفیہ مبارک ہیں، پرویز خان ہیں، اس کے علاوہ اجر الدین ہیں، شوکت بیگم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، رمشا خان ہیں، اور اس کے علاوہ اسلم خان ہیں، ریحان افتخار ہیں، فیضان علی ہیں، عدنان شمس ہیں، ناظمہ بیگم ہیں، شبانہ لودھی ہیں، اس کے علاوہ منزہ ہیں اور فرزانہ ارشاد ہیں، عالیہ مدثر ہیں، فرحان ہیں، شبانہ ہیں، عبداللہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اس کے علاوہ یاسمین خان ہیں، نورین علمہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اس کے علاوہ رابعہ ہیں اور آپ کی والدہ بشرا ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ زینب بی علی عمران ہیں، دانش ہیں اور عشرت جہاں ہیں، مبین ہیں، ارحم علی ہیں اور ریشمہ صدیق ہیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی ماہ شعبان کے صدقے میں، شب برات کے صدقے میں تمام دعاؤں، حاجتوں، مرادوں کو پورا کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، درود پاک پڑھتے رہیں، کم دعاؤں میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام ضرور شامل کریں۔ فی امان اللہ۔